اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹے نے سوال پوچھا ہے کہ ہیومن سینس کتنے ہیں؟ دیکھا جائے تو بڑا ہی ٹپیکل سا سوال ہے، ایک جنرل کویسچن ہے کہ ہیومن سینس کتنے ہیں، انسانی حواس کتنے ہیں؟ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 5 سینسز ہیں، 5 حواس ہیں، وہی دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، سونگھنا، اور ایک سینس اور بھی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے کہ 6 سینس، جسے ہم چھٹی حس یا چھٹا حواس کہتے ہیں۔ تو سوال کے حساب سے سیدھا جواب ہو گیا، مگر آج سینسز سے متعلق کچھ اور بات بھی ہوگی اور قرآن کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ انسان کی بات رب کی بات نہیں ہو سکتی۔ جو تمہارے بنانے والے نے، ان سینسز کے بنانے والے نے جو حقیقتیں قرآن میں تمہیں بتائی ہیں، ان سے آگاہ کیا جائے گا، اور بے حد اہم باتیں ہیں، بے حد اہم انکشاف ہیں۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انسان سوچ کا مجموعہ ہے، حقیقی انسان سوچ ہے۔ سوچ کو شعور کا لباس دیا گیا، شعور کو حواسوں کا لباس دیا گیا، حواسوں کو گوشت اور ہڈیوں کا لباس دیا گیا۔ تو جو حقیقی انسان ہے، یعنی سوچ ہے، یعنی خیال ہے، یعنی روح ہے، یعنی حکم ہے، اس کو ارادے کا اختیار دیا گیا۔ اب اختیار پر، سوچ پر، ارادے پر غور کرنے کے لیے اسے حواس دیے گئے۔ حواس دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، اور پھر جو سنا، جو دیکھا، اس پر عمل کرنے کے لیے جسم کا لباس، یہ ہڈیاں، گوشت کا لباس ڈال دیا گیا۔ اور سوچ کے اس مجموعے کو، یعنی حقیقی انسان کو، پھر دل دیا گیا کہ جو تم نے دیکھا، جو تم نے سنا، اب اس کو حاصل کرنے کے لیے تم کون سا راستہ چنتے ہو۔ وہ قوت فیصلہ دل کو دیا گیا کہ جو تم نے سنا، جو تم نے دیکھا، جسے تم حاصل کرنے کا ارادہ بنا بیٹھے ہو، تو تمہارا دل، تمہارا شعور، تمہارا غور و فکر اسے حاصل کرنے کے لیے کون سی سجیشن دیتا ہے، کیا مشورہ دیتا ہے؟ آیا وہ مشورہ اللہ کے حکموں کے دائرے سے باہر تو نہیں؟ اگر مخصوص حد سے باہر ہے تو تمہاری سوچ غلط ہے، تم غلط ہو، تم جو اختیار رکھتے ہو اسے غلط استعمال میں لا رہے ہو۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ کھڑے رہو، تو ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ پھوٹ ڈالنا کیا ہے؟ یعنی دنیا میں جن کو خدا مانتے رہے، چاہے انسان کی شکل میں کسی کو رب مان لیا، چاہے پیر کی شکل میں کسی کو رب مان لیا، چاہے کسی شے کو رب مان لیا، تو یہ رب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کی ہر بات مانی جائے، جس کو اپنا مالک سمجھا جائے، اپنی زندگی میں پیش آنے والے ہر اچھے برے معاملے کا مالک سمجھ لیا جائے کہ مجھے جو عطا ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جس کی عبادت بھی کی جا رہی ہو، وہ انسان، وہ شے، وہ بھی دنیا میں حجاب کی زندگی میں یہی سمجھتا رہا کہ تم اس کی مان رہے ہو، مگر پھوٹ ڈال دی جائے گی، یعنی جن خیالات میں تم تھے اور وہ تھے، اس کی سچائی پر جو پردے تھے وہ ہٹا دیے جائیں گے، اور کہیں گے وہ شریک کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کیوں کہیں گے وہ یہ؟ کیونکہ حجاب ہٹا دیا جائے گا،
اصل بات سامنے آ جائے گی کہ تم اپنی ہی غرض سے، اپنی ہی چاہت کے لیے، اپنی ہی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے، اپنے ہی کانوں کے سننے کے لیے ان چیزوں کا، ان لوگوں کا انتخاب کرتے رہے جو تمہاری آنکھ کو اچھی لگتی، جو تمہارے کان کو اچھا لگتا، تو تم نے عبادت کی مگر اپنے نفس کی۔ مثال ہے کہ میں کہوں مجھے فلاں پیر پسند ہے اور تم کہو کہ نہیں مجھے تو فلاں سلسلہ پسند ہے۔ جب دین ایک ہے، جب رسول ایک ہے، جب کلام ایک ہے، جب کلام والا ایک ہے، تو دین کو سکھانے والے کون سا نیا راستہ اس سے ہٹا کر بتاتے ہیں؟ جب اگر سب نے بتانا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رب کی راہ میں خرچ کیا کرو، قیامت پہ یقین رکھو، موت ایک دن آنی ہے، اس کی تیاری کرو، تو پھر جب یہ بنیادی باتیں قرآن سکھا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ تمام حکم اترے، انہوں نے ہم تک پہنچا دیے، تو پھر ان حکموں سے علیحدہ کیا کوئی پیر سکھائے گا؟ کوئی نیا ورلڈ آرڈر نشر کرے گا؟ تو جو کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ تمہارے دل کو دیکھنا سننا کیا پسند ہے۔ حالانکہ دین کی تعلیم آسان لفظوں میں قرآن کی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہی بیان ہو گئی، مگر مجھے تو کچھ نیا سیکھنا ہے، مجھے تو کچھ نیا سننا ہے، کچھ نیا دیکھنا ہے۔ میرے لیے کافی نہیں یہ قرآن کی بات، اور مجھے کوئی خاص ایکسائٹمنٹ بھی نظر نہیں آ رہی ان میری آنکھوں کو، کچھ سننے میں کوئی نئی شے بھی نہیں مل رہی، بوریت ہو رہی ہے میری قوت سماعت کو، میری قوت بصارت کو، کیونکہ مجھ میں سرکشی چھپی ہے۔ مجھے نئے قانون چاہیے جو میرے دل کو اچھے لگیں، تو اس وجہ سے میں نے اپنی پسند کا انسان چن لیا، کیونکہ وہ میرے دل کو پسند آیا، میری آنکھوں کو اچھا لگا، میرے کانوں کو سننا اچھا لگا اس کی بات۔ تو دنیا میں تو پیر بھی راضی ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا مرید ہے، ماشاءاللہ بڑا تابع دار ہے، جو کہتا ہوں کرتا ہے، اور وہاں پردہ اٹھ جانا ہے کہ جناب تو اپنی خوشی کے ہی واسطے، اپنے ہی دل کے واسطے، اپنی ہی خواہشوں کو پوج رہے تھے، تو وہ کہہ دیں گے دنیا والے شریک کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر ہی نہ تھی، تو اللہ گواہ ہے کہ ہمیں خبر نہ تھی کہ تم ہمارے تابع دار تھے یا اپنی خواہشات کے۔ کسی بھی شے کو، انسان کو بندہ اپنی خواہش کے لیے چھوڑتا یا اپناتا ہے، اور خواہش کا رخ اگر صحیح ہو تو چوائس صحیح ہوتی ہے۔ حقیقت میں حواس دو ہی ہیں، ایک سننے کا، دوجا دیکھنے کا۔ انہی دو بنیادی حواسوں کے نتیجے میں جو خواہش چھونے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی شے کے لیے وہ انہی حواس کے مزید ایٹریبیوٹس ہیں، انہی دو بنیادی حواسوں کی صفات ہیں، اور چھٹی حس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، دل کی آنکھ سے ہے، باطنی امور سے ہے۔ اب ذرا کچھ قرآن کی آیات اور دیکھیے کہ بات اور واضح ہو سکے۔ انسان پر ضرور ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ اس کا کہیں کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ یہ زمانہ کہاں آیا؟ جب انسان کو پوری کائنات میں کوئی جانتا ہی نہ تھا کہ کوئی انسان نامی بھی مخلوق ہے، مگر انسان پر وہ زمانہ آیا کہ وہ موجود تو تھا مگر کوئی اس کو جانتا نہ تھا۔ تو وہ کہاں موجود تھا؟ رب کے ارادے میں موجود تھا۔ پھر اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ذکر ہو گیا، انسان ظاہر ہو گیا کہ کوئی انسان نامی مخلوق بنائی گئی ہے زمین کی خلافت کے واسطے۔ تو بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ یعنی جب انسان کو یہ دیکھنے اور سننے کا اختیار دیا گیا
یہ حصیں عطا ہوئیں تو وہ جاننے کے قابل ہوا، تب وہ ذکر میں آ گیا۔ تو اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تو وہ روک لیے جائیں گے۔ تو جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی جانب دھکیلے جائیں گے تو ایمان والے بچا لیے جائیں گے، روک لیے جائیں گے، اور یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے حکموں کو نہ ماننے والے، یہ نفس، یہ تمہارے حواس، یہ حواس یعنی یہ آنکھیں، یہ کان، یہ تمہارے جسم، ان کو رب کا شریک بنانے والے جب جہنم کے پاس پہنچا دیے جائیں گے تو پوچھیں گے کہ ہمارا کیا قصور، ہم نے کیا کیا؟ تو جواب پھر کون دے گا؟ یہی تمہارے حواس، یہی کان، یہی آنکھیں اور یہی جسم۔ جسم یعنی خواہشات کس طرح جواب دیں گے، کس طرح گواہی دیں گے؟ تمہارے ہی خلاف۔ یہ تمہارے دنیاوی ساتھی، یہ حواس، اس دن یہ بھی اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ حواس، یہ سننا، یہ دیکھنا رب کی دی ہوئی وہ طاقتیں ہیں، رب کے وہ غلام ہیں جنہیں تم اپنی زبان میں معقل کہتے ہو، رجال الغیب کہتے ہو، ہمزاد کہتے ہو۔ لوگ معقل قابو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کام آئیں گے، تو یہ آنکھیں، یہ کان تمہارے حکموں پہ تمہارے کام کر رہی ہیں۔ یہ جسم تمہارے محکوم کر دیے گئے ہیں اس دنیا میں، یہ جسموں کی کھالیں، ان پر سے حجاب اتر جانے ہیں، اور تم چونک جاؤ گے کہ یہ کیا ہوا۔ تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اللہ نے گویائی دی، جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، اور اسی نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کہیں گے کہ کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف؟ کیا ہمارے دیکھنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے اختیارات میں تم شامل نہیں تھے؟ تم تو میں ہی تھا، تم مجھ میں ہی تھے، تو آج الگ کیوں ہو گئے، خلاف کیوں ہو گئے؟ تو اصلیت انسان کی اس کا ارادہ ہے، باقی سب تو اس میں موجود اللہ کے ہی غلام ہیں، اللہ کے حکم پر ہی تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں بھی یعنی تم سوچ کے مجموعے کو، اس انسان کو بھی یہی حکم تھا کہ وہ اللہ کا غلام، اس کا بندہ بن کر رہتا، مگر وہ اپنی حقیقت ہی کھو بیٹھا۔ تو اور تم اپنے کانوں اور آنکھوں اور چمڑوں کی اپنے اوپر گواہی دینے سے پردہ نہ کرتے تھے، لیکن تم نے یہ گمان کیا تھا جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے بہت سی چیزوں کو اللہ نہیں جانتا، اور تمہارے اسی خیال نے جو تم نے اپنے رب کے حق میں کیا تھا تمہیں برباد کیا، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب غور کرو ذرا کہ یہ تمہارے کان، یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہارے جسم جو تمہیں شیشے میں نظر آتے ہیں کہ تمہارے ہیں، مگر دیکھ لو کہ حقیقت میں تمہارے نہیں، بلکہ تم جسے شیشے میں دیکھتے ہو وہ تو رب کی CID ہے تم پر ہی، تمہارے ہی ریکارڈ ہیں اعمال کے جو بجیں گے وہاں رب کے سامنے۔ تو رب کہتا ہے نا کہ تمہاری ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی وہ چھپ نہ سکے گی انہی حواسوں کی بدولت، اور چھپے گی بھی کیسے؟ سب کچھ تو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جب سے تم اس دنیا میں پیدا ہوئے تم نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سوچا؟ تو یہ حواس ہیں، تو یہ حواس ہیں کیا انسانی؟ تو سنو اب ہزار باتوں کی ایک بات، کہو تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور سب کاموں کا کون انتظام کرتا ہے؟ سو کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دو کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ دو حواس
جن سے پھر باقی حواس متحرک ہوتے ہیں۔ آنکھ کی حس نے کچھ دیکھا تو اس نے اس شے کو چھونے کی خواہش کی، کان نے کچھ سنا تو اس نے اسے دیکھنے کی خواہش کی۔ یہ دو بنیادی حواس ہی رب کے وہ غلام ہیں جو تم پر نگران ہیں۔ تو اے انسان، تیرا اپنا خود کا ہے کیا؟ تو سر سے پاؤں تک اپنے رب کے کنٹرول میں ہے۔ تو اب تم اصل میں ہو کیا، اس کی حقیقت بھی جان لو کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا۔ ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، پس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ تم سوچ تھے، تم سوچ کا ہی ایک مجموعہ ہو، تو تمہاری سوچ کی آزمائش کرنے کے لیے تمہیں یہ دو حواس دے دیے گئے۔ تم سوچ ہو، تمہیں سوچ سے ہی آزمایا جا رہا ہے۔ تم رب کی سوچ میں تھے، سوچ سے سوچ کے وجود میں آ گئے۔ اب اس وجود نے خود کو پا کر اپنے رب کے سامنے اقرار کیا کہ قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہمیں بنانے والا۔ تو رب نے پھر تمہیں آزمانے کی غرض سے کہ یہ جو کہہ رہے ہو اس پہ عمل بھی ہے، یقین بھی ہے، تابع داری بھی ہے۔ جو سوچ ظاہر کر رہے ہو تو تمہیں عطا کر دیے وجود، حواس، آنکھیں، کان، دل اور جسم، یعنی کھا لے تمہارے لباس، اور بھیج دیا یہاں اس دنیا میں۔ یہاں تمہاری آنکھوں کو، کانوں کو بہکانے کے، دھیان ہٹانے کے بہت سے اسباب رکھ دیے کہ جس وفا کا دعویٰ کر کے آئے ہو کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمیں تیرے سے ہی قرب ہے، تو ہم تیری ہی سنیں گے، تیری ہی حقیقت کو سمجھیں گے، دیکھیں گے۔ تو دنیا میں پہنچ کر، غیر مقام پہ پہنچ کر کیا یاد رکھو گے اپنے الفاظ کو؟ تو آزمائش شروع ہو گئی۔ آزمائش کہاں ہوتی ہے؟ جہاں محبت ہوتی ہے۔ تو آج ذرا شیشہ دیکھنا، اور اس نظریے سے کہ تم کو نہیں دیکھ رہے، کوئی اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے اندر سے ہی تو سوچ کا رخ بدل جائے گا، تمہارے اندر سے ہی سوچ کا رخ بدل جائے گا۔ یہ جو دنیا، یہ طلسمی دنیا جس کی اصلیت کچھ نہیں، مٹی کے ڈھیر کی طرح قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی، کیونکہ خبر ہو جائے گی کہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ تو اے انسان، تو کیا، تیری اوقات کیا، تیرا اپنا ہے ہی کیا سوائے تیری سوچ کے جو لوٹ جائے گی جہاں سے آئی۔ عذاب انہی جسموں کو ملنا ہے، ثواب انہی جسموں کو ملنا ہے جس سے تم ذائقے لیتے ہو۔ اس کو سکون دینے کے لیے رب کے خلاف چلتے ہو۔ ان جانوں کو بچا لو، تو ان جانوں کو بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں۔ بچا لو خود کو، رب کو نہ بھولو، وہی حقیقت ہے، اس سے ضد نہ لگانا۔ حالانکہ اس نے ہی تجھے یہ اختیار دیا کہ تو اس کے خلاف بھی چل سکتا ہے، مگر پھر سزا وہی ملے گی جو ایک غلام کو ملتی ہے مالک سے بے وفائی کرنے کی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔